السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اولاد کا نافرمان ہو جانا یہ والدین کے لیے دنیا کی تمام تر مصیبتوں سے بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی ہوا کرتا ہے، اور اس مصیبت کی تکلیف وہ تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہے اور ناقابل بیان ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ رکھتے ہیں جو اسی تکلیف اور اسی مصیبت اور اسی پریشانی کا عکاس ہے. بنو عباس اور بنو امیہ یہ دو خلافتوں کے زمانے کے ایک مشہور اور معروف شاعر محضرم ایک بندہ تھا جس نے نافرمانی کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے باپ پر ظلم اور زیادتی کی، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا اپنا بیٹا نافرمان بنا. پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے اس کی تیسری نسل تک آن پہنچا اور اس کا پوتا وہ اپنے والد کا نافرمان بنا. اور اس کی نافرمانی کا انداز اس طرح سے تھا کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے سے بڑھ کر ظالم اور پہلے سے بڑھ کر نافرمان تھا. وہ پہلے والے سے زیادہ نافرمانی اور زیادہ بدتمیزی اور زیادہ ظلم اور زیادہ زیادتی کرتا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہر کوئی اپنے کیے کا جو صلہ تھا وہ وصول کرتا رہا. اب اچھے اخلاق کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، اور ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اقرباء کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور انسان کی شرافت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہو، مانتا ہو. تو ان سب رشتہ داروں کے اندر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. جس شاعر کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام عبداللہ بن محمد ہے اور وہ ابن الخیاط کے نام سے معروف ہے. تو یہ قریش کا آزاد کردہ غلام تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا چالاک تھا، بڑا زبان دراز تھا. اور یہ اس دور میں تھا جب خلافت اموی بنو امیہ کی جو خلافت تھی وہ آخری سانسیں لے رہی تھی اور خلافت بنو عباس کا آغاز ہو رہا تھا. تو ابن خیاط نامی یہ شاعر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یونس تھا. تو یونس بھی اپنے باپ کی طرح اشعار میں اور لوگوں کی مذمت کیا کرتا تھا، توہین کیا کرتا تھا، اور کوئی خوف و خطر نہیں تھا اسے. ایک مرتبہ ابن خیاط نے اپنے بیٹے کے رویے سے تنگ آ کر اشعار کی صورت میں اس کی مذمت کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے یونس، تیرے رویے پر میرا دل جل رہا ہے، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، تو نے مسلسل میری نافرمانی کی ہے اور کرتے ہی چلے جا رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، شفقت اور نرمی والا معاملہ اختیار کرے اور انہیں اف تک نہ کہیں. جب تک تیرا معاملہ تو اس سے بالکل برعکس ہے. تجھے اس بات سے ڈر جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں تو عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے عذاب پر مقرر کر رکھے ہیں وہ بڑے ہی سخت ہیں. تو اس کا علم جب یونس کو ہوا تو پہلے ہی اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. تو اس کے دل میں اس کے باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی. تو اس نے اپنے والد کی باتوں کا جواب پھر اپنے ہی انداز میں دیا، جس میں خوب اس نے اپنے باپ کی توہین کی، اس کی غلطیوں اور اس کی کوتاہیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کا اپنے والد یعنی یونس کے دادا کے ساتھ جو سلوک تھا وہ تذکرہ کیا. کیا کہتا ہے میرا باپ میری حد تک کر رہا ہے، حالانکہ خود کسی عزت اور احترام کے لائق نہیں ہے. ہم دونوں باپ بیٹا نافرمانی میں ایک جیسے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. جو سلوک تو اپنے والد کے ساتھ کرتا تھا وہی سلوک میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ باپ کے اختلافات کی نوعیت اور قطع رحمی اور لا تعلقی والی نہیں تھی، بلکہ شاعری کی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے
اور دولت زیادہ کمانے کے چکر میں تھی. تو یونس ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو شاعری میں مقابلہ بازی کی حیثیت رکھتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے کو پیش آیا. تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. کہتا ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹا مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے تھے. عصر کا وقت تھا. ایک بڑی ہی باروب شخصیت نے جو بڑے ہی انتہائی قیمتی قسم کے لباس کو پہنے ہوئے تھا اور خوبصورت لباس میں آیا اور اس کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی اور اس نے میرے پہلو میں میری سائیڈ پر 2 رکعتیں ادا کی اور مجھے مخاطب کیا. تو یہ پہلا موقع تھا جو میرے رزق میں اضافے کا باعث بنا. تو آدمی کچھ اس طرح سے اس نے بات کی. بولا اے نوجوان آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن سالم الخیاط کون ہے؟ تو میں نے کہا جی میں جانتا ہوں. تو میں اس آدمی کو اپنے ہمراہ اپنے گھر لایا, اپنے باپ سے اس کی ملاقات کروا دی. تو آدمی کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ عصبیت کے معاملے میں آپ کے اشعار ہیں. عصبیت کہتے ہیں یہ جو جاہلیت کی جو ذاتوں کی بنیاد پر لوگ پکارتے ہیں کہ جناب ہماری تو وہ برادری ہے, ہماری تو وہ ذات ہے. تو میرے باپ نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اس نے جواب دیا میرا نام خریم بن ابی اذیام ہے. تو ابن خیاط نے کہا جی میں نے اشعار کہے ہیں, اور پھر اس نے اشعار پڑھنے شروع کر دیے. اشعار سننے کے بعد خریم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ابن خیاط کو انعام دینا چاہا. تو یونس جلدی سے آگے بڑھا اور خریم کا ہاتھ پکڑ کر گویا ہوا پکارا. بولا کہ جلدی کی کیا ضرورت ہے, مجھے بھی اشعار آتے ہیں اور اس کے اشعار سے میرے اشعار زیادہ اچھے ہیں. میرا یہ طریقہ دیکھ کر میرے والد نے کہا یونس تیرا ستیہ ناس ہو, تو کیوں مجھے محروم کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ٹھہرو, یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی تو بھوکی رہے اور تیری بیوی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے. تو خریم نے کہا تم بھی شعر پڑھو. یونس تم بھی شعر پڑھو. تو میرے اشعار سن کر خریم نے میرے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں ہی انعام کے حقدار ہو, لہذا اس نے 50 دینار ہم دونوں میں تقسیم کر دیے. اب ذرا یہ سمجھ لیں, اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس یونس نے جو یہ جملہ بولا کہ تیری بیوی سیر ہو کر کھائے, جب اس عورت کے متعلق پوچھا گیا یہ کون ہے جس کو بھوکا رکھنے پر راضی ہے, تو کہنے لگا یہ میری والدہ ہے, میں نے جان بوجھ کر دونوں کی نافرمانی کی ہے. اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اس کا مینٹل لیول کیا تھا کہ اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی بھوکی رہے, میری بیوی بھوکی ہے تو اس کی بھی بھوکی رہے, اس کی کیوں پیٹ بھر کر کھائے. تو ایک دن دونوں باپ بیٹے آپس میں لڑ پڑے. تو بیٹا باپ سے زیادہ طاقتور تھا اور بیٹے کے دل میں رحم بھی نہیں آیا, تو اس نے باپ کا گلا دبا دیا. ایک آدمی نے اچانک دیکھا تو یونس کو آواز دی کہ تم باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یونس نے باپ کو چھڑانے کے بعد یونس سے باپ کو چھڑایا اور چھڑانے کے بعد اس سے اظہار افسوس کرنے لگا, اسے تسلی دینے لگا. تو ابن خیاط نے کہا اسے ملامت نہ کر, یہ میرا ہی بیٹا ہے, میں نے بھی اپنے والد کا گلا اسی طرح سے دبایا تھا. تو یہ آدمی پھر اس کی بات سنتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور ہنستا رہا. پھر یونس کو بھی اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا, اس کا نام دحیم تھا. ابتدا میں دحیم نے اپنے والد کے ساتھ کوئی نافرمانی والا معاملہ نہیں کیا. تو یونس کو شک ہوا کہ میرا بیٹا ہو اور فرما بردار ہو, یہ ہو نہیں سکتا. حالات بدلے, جلدی بدلے, اور وہ اس کا سب سے زیادہ نافرمان ہو گیا. تو یونس نے اپنے اسی بیٹے کے بارے میں کہا میرے بیٹے دحیم, تو نے مجھے تمام شکوک اور شبہات میرے دور کر دیے ہیں. جب تک تو نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی تھی اس وقت تک مجھے شک تھا کہ شاید تو میری اولاد نہیں ہے, لیکن جیسے ہی تو نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو میں اپنے والد کے ساتھ کرتا تھا, میرے سارے شک دور ہو گئے ہیں. تو یونس نے اپنے والد کا دائرہ حیات تنگ کر رکھا تھا, خواہ مخواہ میں اسے پریشان کیا کرتا تھا. یونس کا اپنا بیان ہے کہ ایک بار میں اپنے باپ کی دوستوں کی میرا باپ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے غصہ دلانے کے لیے کہا تمہیں اپنے اشعار سناؤں؟ سب نے کہا سناؤ. تو یونس نے وہ اشعار پڑھے جن کا مطلب تھا کہ یہ سوال کرنے والے تم پوچھتے ہو میں کون ہوں, میرا نسب کیا ہے, میں بے اصل ہوں. بے اصل کا مطلب میں حرامی ہوں, حرام زادہ ہوں, میرا کوئی نسب نہیں ہے,
کتا بھی مجھے دیکھ کر فخر کرتا ہے، اس کا نسب مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ تو یہ سنتے ہی میرا باپ جلدی سے میری طرف بڑھا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، میں نے دوڑ لگا دی تو وہ گالیاں دینے لگا۔ تو یہ دیکھ کر اس کے دوست جو تھے وہ ہنسنے لگے۔ تو کتاب الادب کے اندر عبداللہ بن صائب الخیاط کی موت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد بن عبداللہ بکری کہتے ہیں کہ زبیر بن بکار نے ابن خیاط کی موت کا منظر کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ بڑی وہ طویل مدت تک بیمار رہا۔ ایک مرتبہ میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو کہنے لگا بڑی دیر ہو چکی ہے، میں موت و حیات کی کشمکش ہوں، چاہنے کے باوجود مجھے موت نہیں آتی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے، میری جان ان مصیبتوں سے چھوٹ جائے۔ وہ کتوں کی طرح ہانپتا تھا۔ اور پھر لبید اور حیطہ اور عبید بن ابرس کی موت آئی تھی۔ تو ابن بکری کا بیان ہے یہ لبید اور حیطہ اور ابن عبید بن ابرس جو تھے یہ بہت بری موت مرے تھے۔ تو ابن بکری کہتے ہیں کہ میں واپس ہوا ہی تھا کہ پیچھے سے رونے کی آواز آئی، تو یہ ابن خیاط کی موت تھی۔ تو اس کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنے والد کی نافرمانی کرتا تھا، اس کے بیٹے نے اس کی نافرمانی کی، پھر اس کے بیٹے نے اس کی نافرمانی کی، اور شاعری اور ادب نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ بادشاہوں کے محلات میں اس کا آنا جانا بیکار رہا، اس کے بڑے بڑے انعامات کو وصول کر لینا بیکار ہو گیا۔ بیماری کے ایام میں سارے قریبی رشتہ دار اس سے منہ موڑ گئے، عام لوگوں کو بھی اس کی حالت پر کوئی ترس نہیں آتا تھا۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں اور ایسی بری موت سے بچنے کے لیے کوشش کریں اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔